بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. معزز حاضرین، سورہ النحل کی یہ چند آیتیں ہیں. ما قبل کی گزشتہ کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی، اس آیت کی ذیل میں اور اس میں تمہیدی چند باتیں بتائی گئی تھیں، جس میں سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مشرکین غیر کو شریک کرتے تھے، اور گزشتہ آیت میں مشرکوں کا ایک استدلال کا جواب ہے. وہ جو ان کا استدلال تھا کہ اللہ تبارک و تعالی تنہا اس کارخانے کے نظام کو نہیں چلا سکتے، وہ مثال پیش کیا کرتے تھے کہ سلاطین دنیا جو دنیا کے کارخانے کو تنہا نہیں چلا سکتے، بلکہ حکومت کے صیغوں کی ذمہ داریاں اپنے ماتحت حکام کو سپرد کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے دائرے میں کچھ اختیار بھی دے دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے ساتھ کچھ ماتحتوں کو کچھ اختیارات دیے ہیں، تو ہم اسی وجہ سے ان کے ساتھ نظر و نیاز کرتے ہیں تاکہ ان کے اختیارات سے ہم نفع اٹھا سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں اس استدلال کی حقیقت کھولی اور فرمایا کہ باہمی مشارکت و معاونت کی بنیادیں تین ہو سکتی ہیں. اللہ پاک اور جو شرکاء جن کو یہ قرار دیتے ہیں ان کے درمیان کوئی بھی بات نہیں پائی جاتی، تو پھر مشارکت کیسے ہو سکتی ہے؟ تین بنیادیں کیا ہو سکتی ہیں مشارکت معاونت کے لیے؟ نمبر 1، خوشی سے شریک کر لینا، یعنی شرکاء بھی اختیار تھے مگر اللہ پاک نے بغیر اپنی کسی ضرورت کے اپنی مرضی سے ان کا رتبہ بلند فرما کر ان کو اپنا ہمسر بنا لیا. یہ بات تو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ کوئی آقا کبھی اپنے غلاموں اور اپنے ماتحتوں کو اتنا نہیں دیا کرتا کہ اس کے برابر ہو جائے. تو اس بات کا رد تو گزشتہ آیت میں جو کل تلاوت کی گئی تھی اس میں اس کا رد اللہ تبارک و تعالی نے کیا، جس کو میں نے بخوبی آپ کو سمجھایا. اور دوسری بنیاد زبردستی شریک بن جانا، یعنی شرکاء بے اختیار خود اللہ تبارک و تعالی کے برتر اور اللہ کے ہمسر بن جائیں. یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ سب کو پیدا کرنے والا اور روزی پہنچانے والا وہ اللہ ہے. خود انسان کی بقا کا انتظام خود اللہ تبارک و تعالی نے کیا. شرکاء جن کو یہ شریک قرار دیتے ہیں، نہ رزق رسانی کا کوئی، نہ تو وہ رزق پہنچا سکتے ہیں، رزق رسانی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی رزق پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، پھر وہ بذات خود با اختیار کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے، اس کا رد اللہ تبارک و تعالی نے جو آج میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں پہلی 2 آیتوں میں اس کا رد ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں بنائی، پھر نو انسان ہی سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ الفت محبت پیدا ہو اور تخلیق کی غرض بھی پوری ہو. اور اللہ نے فرمایا پھر تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے تاکہ تم پھلو اور پھولو.
تو یہ دوسری جو آج کی آیت ہے میں نے تلاوت کی ہے، ان پہلی 2 آیتوں میں اسی دوسری بنیاد کا رد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے سب چیزوں کا انتظام اللہ کرتا ہے، تمہارے لیے بیویاں بنائی، پھر تمہاری بیویوں سے ہی بیٹے اور پوتے اور ان کا سلسلہ شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی نسلیں چلی ہیں ان سے، تمہارے لیے بہترین نفیس چیزیں کھانے کو بنائی ہیں، کھانے کو دی ہیں تاکہ تم اپنی زندگی صحیح طور پر گزار سکو۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بے بنیاد چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کریں، اللہ تعالیٰ سے کمتر ایسی چیزوں کو پھر کیوں پوچھتے ہیں، کیوں ان کی نظر و نیاز مانتے ہیں؟ جیسے نہ آسمان سے کوئی روزی پہنچانے کا ان کو اختیار ہے اور نہ ہی زمین سے، اور یہ بات ان کے بس میں بھی نہیں ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، سارا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس کو یہ شریک قرار دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں، پھر اللہ کے شریک کیسے مانتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تم کو اچھی اچھی چیزیں کھانے پینے کو دی، کیا پھر بھی بے بنیاد چیز پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے رہیں گے؟ آگے فرماتے ہیں اللہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہیں گے جو ان کو نہ آسمان میں سے رزق پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین سے، اور نہ ان کو کسی طرح کی کوئی قدرت ہے۔ یعنی زمین سے غلے کا اگانا، آسمان سے بارش کا برسانا، اور اسی طرح روزی کا انتظام کرنا، رزق رسانی کا انتظام، یہ سب کچھ اللہ کی استطاعت میں ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ پھر یہ غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لینا، یہ غیر اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا، اور اسی طرح ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ یہ قسمتیں بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، دعائیں سنتے ہیں، مرادیں پوری کرتے ہیں، اس طرح بیماریوں سے شفا دیتے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرنا، یہ سب کچھ یہ سمجھ لیجئے کہ صحیح معنی میں محسن کے احسان کا انکار ہے۔ اللہ کی ذات ہی احسان کرنے والی، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، تو پھر یہ اللہ کے ساتھ کیوں شریک کرتے ہیں؟ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ مشارکت کی تیسری بنیاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح رد کیا ہے اس آیت میں کہ تم اللہ پاک کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہیں۔ یعنی ادارہ اور کارخانہ تو تم تنہا اس لیے نہیں چلا سکتے ہو، ان کے چونکہ استدلال کے ساتھ ساتھ یہ ان کی بنیاد اور مثال تھی کہ جب دنیا کے بادشاہ تنہا پورا ایک کارخانہ نہیں چلا سکتے، اپنے ماتحتوں کو ساتھ لگاتے ہیں اور ان کو اختیارات دیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں دیکھیے تنہا تم اس لیے نہیں چلا سکتے ہو، تمہارا علم محدود ہے اور نہ سارے شعبوں کی تمہیں معلومات ہو سکتی ہے، نہ نگرانی کر سکتے ہو۔ بادشاہ ہو کتنا بڑا ہو، آخر انسان ہوتا ہے جو ناقص قوی رکھتا ہے، یعنی اپنے اندر آدھی طاقت رکھتا ہے، اس پر مجبور ہیں کہ دوسروں سے مدد لیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہے، وہ کائنات کی ہر چھپی اور ہر چیز کو چھپی ہوئی ہو کھلی ہوئی ساری باتوں کو جانتے ہیں، ان کا علم ہر چیز سے ماوراء ہے، غیر محدود ہے، بے حد نہایت اور برتر ہے، تو انہیں مددگاروں کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو انسانوں پر کس طرح قیاس کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کی ذات کو ان کے ساتھ تم جو ہے قیاس میں لاتے ہو۔ دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے سلاطین وہ انسان ہے، ان کا علم محدود ہے، وہ سارے شعبوں کی طاقت اور سارے شعبوں کا علم نہیں رکھتے ہیں، اور اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ اس کا علم لامحدود ہے، غیر محدود ہے، علم محیط ہے، ایسا وسیع ہے کہ ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں رہتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تنہا چلاتے ہیں، انہیں کسی سبب کی اور کسی جو ہے چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کو سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی کے بعد وہ اپنی بادشاہت چلاتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں اس کا رد کیا، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سو تم اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔